من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے صلہ رحمی کرنا، یعنی کہ رشتے جوڑے رکھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے نزدیک یعنی بہت ہی اہم عمل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے رکھے اسے جوڑے رکھ، جو مجھے قطع کر دے اسے قطع کر ڈال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، یعنی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی منہار پکڑ لی اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت مان، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، صلہ رحمی کر، اور اب منہار کو چھوڑ دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی کہ فرائض ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داریاں جوڑے رکھو، تو اللہ رب کریم تمہیں انشاءاللہ بخش دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 صفات ہوں گی اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ وہ صفات کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی صفت جو تمہیں محروم کرے اسے دو، دوسرا جو تم سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ جوڑو، اور تیسرا جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ جب تم یہ سب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اب دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے اہم صدقہ کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو دل میں تمہارے لیے کینہ رکھتا ہو، کہ رشتہ دار بھی ہو کینہ بھی رکھتا ہو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں ملاؤ، اور رات کو تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو باقی موضوعات پر تو پہلے ہی بات ہو چکی ہے الحمدللہ علیحدہ، تو آج خصوصی موضوع ہے رشتہ داریاں ملائے رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو ایسا کرے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ مجھے ایسے عمل کی خبر دیجیے جو جنت میں مجھے لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داریاں جوڑے رکھو۔ تو یہ پھر دیکھیں کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشتہ داریوں کا بہت خیال رہتا تھا، لہٰذا دیکھیے کہ جب آپ قربانی کرتے تو جو تھیں اماں خدیجہ ان کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھجوایا کرتے۔ تو ایک مرتبہ اماں خدیجہ کی ایک سہیلی جو ہے وہ ملنے کے لیے آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت گھل مل کر بات کرتے رہے۔ تو جب وہ چلی گئی تو عائشہ کہتی، میں نے پوچھا کون ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، خدیجہ کو بڑی عزیز تھیں۔ ایک مرتبہ خدیجہ کی بہن خولہ ملنے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب پکارا، باہر سے آواز دی، اجازت طلب کی نا، تو آپ نے کہا کہ واللہ یہ تو خدیجہ کی آواز معلوم ہوتی ہے، تو جلدی سے اٹھ کر گئے، لا کر بٹھایا، خوب اکرام کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ اپنے چچاؤں کا بہت خیال کرتے تھے، ان سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ اپنے کزنز کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں قحط پڑا تو گود لیا، اور پھر ساری عمر ان کا کتنا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا اور کتنی ان کے ساتھ محبت رکھی، گویا کہ وہ آپ کے بیٹے ہی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ جب ملنے کے لیے آئیں آپ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی اور ان کو بہت تعظیم دی۔ اسی طرح جب آپ کی رضائی بہن شیمہ نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کو بتایا، اپنی پہچان کرائی، تو آپ نے ان کو تحائف وغیرہ بھی دیے اور ان کی استدعا پر ان کے قبیلے والوں کو بھی آزاد کر دیا اور ان کا فدیہ اپنی طرف سے ادا کیا۔ تو دیکھیے کہ کس قدر اکرام کرتے تھے نا آپ رشتہ داروں کا۔ تو اسلام میں رشتہ داری کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صاحب نے پوچھا کہ میں مال کس طرح خرچ کروں، تو آپ نے کہا اپنی ذات سے شروع کرو، اس کے بعد تمہارے اہل خانہ، اس کے بعد تمہارے رشتہ دار، اور پھر دور کے رشتہ دار، اور پھر غیر رشتہ دار۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلے ظاہر اپنا حق، اپنا کھانا پینا، ضروریات، لیکن ضروریات سے مراد آسائشات نہیں ہیں، ضروریات۔ اس کے بعد آپ کے والدین، یعنی آپ کے اقرب آ جاتے ہیں، اقربا میں والدین ہیں، پھر بیوی بچے ہیں، یہ تو فرض ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی آپ کے چچا ہیں، ماموں ہیں، کوئی دادا نانا، دادی نانی، اس طرح کے رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں، یہ لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے اور آپ پر ذمہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر دور کے رشتہ دار ہو جائیں گے، پھر اور دور کے رشتہ دار ہو جائیں گے، پھر غیر رشتہ داروں کی آ جاتی ہے ذمہ داری ہمارے اوپر۔ تو سب کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے باپ کے حق ادا کرتے ہوئے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو باپ کے مرنے کے بعد اس کے جان پہچان والوں سے اچھا سلوک کرے۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف روانہ تھے، تو ان کے ایک خچر پر سوار تھے، امامہ باندھا ہوا تھا، تو ایک رستے میں ایک صاحب ملے، تو عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ آپ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جی بالکل۔ تو عبداللہ بن عمر ان سے بڑی اچھی طرح ملے، انہیں اپنا خچر بھی دے دیا، اپنا امامہ بھی دے دیا۔ تو ساتھیوں نے بڑی حیرت ظاہر کی کہ ابن عمر یہ تو دیہاتی آدمی تھا، تھوڑے سے پر خوش ہو جاتا، اپنے خچر بھی دے دیا، اتنا یعنی زیادہ دے دیا۔ تو ابن عمر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اپنے باپ کے ساتھ سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے جاننے والوں سے، دوستوں سے سب سے اچھا سلوک کرے، اور یہ لڑکا جو تھا یہ میرے ابا عمر کے ایک دوست کا بیٹا تھا۔ تو دیکھیے کتنا اکرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے بعد خالہ کا رتبہ سب سے زیادہ بیان کیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا مجھ سے کوئی ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا والدہ کی خدمت کرو۔ انہوں نے کہا کہ جی میری والدہ تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ، اپنی خالہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی خالہ ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا جاؤ خالہ کی خدمت کرو۔ تو آج جو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر الحمدللہ آج چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر جو یہ قطع تعلقی کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری طرف صلہ رحمی، رشتے جوڑے رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ کتنی بڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فرائض ادا کرے گا اور ساتھ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ رب کریم اسے پھر جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو لہٰذا جنت میں آسانی سے داخلے کے لیے اور بلندی درجات کے لیے رشتے جوڑے رکھیں، اور باتوں کو ختم کرتے دلوں کو حسد کینے بغض سے پاک کر لیں۔ اللہ رب کریم ہمیں توفیق دے، وسعت قلب عطا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔